باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 3009۔ اس شخص کی فضیلت جس کے ہاتھ پر کوئی شخص اسلام لائے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن عبد القاری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم مسلمہ بن دینار نے بیان کیا، انہیں سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ یوں ہی چلا جا، جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناطے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3010۔ اردو ترجمہ۔ قیدیوں کو زنجیروں سے باندھنا۔ ہم سے محمد بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں تھے۔ حدیث نمبر 3011۔ اردو ترجمہ۔ یہود یا نصارہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے ثواب کا بیان۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے صالح بن حی ابو حسن نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے ابو بردہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کر پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد شعبی راوی حدیث نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ منورہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ حدیث نمبر 3012۔ اردو ترجمہ۔ اگر لڑنے والے کافروں پر رات کو چھاپا ماریں اور بغیر ارادہ کے عورتیں بچے بھی زخمی ہو جائیں تو پھر کچھ قباحت نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں لفظ بیانہ اور سورہ نمل میں لفظ لبینتہ لنی طرح اور سورہ نساء میں لفظ ببیتہ آیا ہے۔ ان سب لفظوں کا وہی معنی ہے جو
بیوتون کا ہے، مراد سب سے رات کا وقت ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عتبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابو ایاودان میں میرے پاس سے گزرے تو آپ سے پوچھا گیا کہ مشرکین کے کس قبیلے پر شب خون مارا جائے گا، کیا ان کی عورتیں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور میں نے آپ سب سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی چراگاہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3013 اردو ترجمہ۔ سابقہ سند کے ساتھ زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے عبید اللہ سے سنا بواسطہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان سے صعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور صرف زراری بچوں کا ذکر کیا۔ سفیان نے کہا کہ عمرو ہم سے حدیث بیان کرتے تھے، ان سے ابن شہاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سفیان نے بیان کیا کہ پھر ہم نے حدیث خود زہری یعنی ابن شہاب سے سنی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ نے خبر دی، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور انہیں صعب رضی اللہ عنہ نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی عورتوں اور بچوں کے متعلق کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں، زہری کے واسطے سے جس طرح عمرو نے بیان کیا تھا کہ ہم من آبائہم، وہ بھی انہی کے باپ دادوں کی نسل ہیں۔ زہری نے خود ہم سے ان الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ حدیث نمبر 3014 جنگ میں بچوں کا قتل کرنا کیسا ہے؟ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم کو لیث نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا۔ حدیث نمبر 3015 اردو ترجمہ۔ جنگ میں عورتوں کا قتل کرنا کیسا ہے؟ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اسامہ سے پوچھا کیا عبید اللہ نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ حدیث نمبر 3016 اردو ترجمہ۔ اللہ کے عذاب، آگ سے کسی کو عذاب نہ کرنا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے بکیر نے، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں فلاں اور فلاں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نے روانگی کا ارادہ کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں ملیں تو انہیں قتل کرنا، آگ میں نہ جلانا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 3009 سے 3016 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔